اب وضو کا طریقہ، وضو یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ فرمایا وضو نماز کی کنجی ہے۔ وضو کیا ہے؟ نماز کی کنجی ہے۔ اگر وضو صحیح نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اگر وضو درست ہوگا تو پھر ہماری نماز قابل قبول ہوگی۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے افراد یہاں سے وضو خانے کی طرف جائیں، وضو کی ابتدا کریں، تو میں یہ دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ ہر ایک کا وضو دوسرے سے مختلف ہوگا، ہر ایک کا وضو دوسرے سے مختلف ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ نعوذ باللہ ہمیں ایسا دین دے کر گئے ہیں کہ جس میں صرف اور صرف اختلافات ہی ہوں، جس میں لڑائی جھگڑا ہی ہو، ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہی چلتے رہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، اللہ کا ایک پیغام لے کر آئے تھے، اللہ کا پیغام لوگوں کو دیا، شریعت دی، دین دیا، اور وہی شریعت اور وہی دین ہمارے لیے حجت ہے، وہی اسلام ہمارے لیے حجت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حجت نہیں ہو سکتا۔ اب وضو میں نبی کا وضو کیا ہے کہ جب نبی وضو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے مشائخ، ہمارے علماء کرام، یہ محبت کا انداز آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں صرف اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے۔ نبی نے کہا کہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ بسم اللہ۔ صرف الرحمن الرحیم کا اضافہ کسی بھی حدیث سے ہمیں نہیں ملتا۔ یہاں پر حکم کیا ہے کہ جتنا نبی نے بتلا دیا بس وہی میرے لیے حدیث ہے، وہی میرے لیے دین ہے، وہی میرے لیے حجت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حجت نہیں ہو سکتی۔ میرے مشائخ، میرے علماء کرام مجھے یہ بات کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم کا اضافہ کر لیا جائے تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ اس میں کون سی قباحت ہے؟ اب میں سوال کرتا ہوں، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، فرض ہیں، اگر ہم 3 رکعتیں پڑھ لیں تو کون سی برائی والی بات ہے؟ بھئی اللہ کے سامنے قیام، رکوع و سجود ہی کر رہے ہیں نا، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل مقدار کے مطابق ہے وہ 2 ہی رکھتے ہیں، اس سے زیادہ ادا نہیں کی۔ تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی نے اگر بسم اللہ پڑھا ہے تو پھر میں نے بسم اللہ ہی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ عمل نہیں کرنا۔ اب یہاں پر گردنوں کا مسح کیا جا رہا ہے، یہاں پر بازوؤں کا مسح کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اٹھائیے، پورا ذخیرہ احادیث اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی ایک حدیث، صحیح حدیث تو بہت دور کی بات کر رہا ہوں، کوئی ضعیف روایت بھی اگر مل جائے تو میں جرمدار ہوں کہ گردن کا مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو، صحابہ کرام کو کر کے دکھلایا ہو، اپنے بازوؤں کا مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو، صحابہ کرام کو بتلایا ہو، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبی کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں، نبی کے قول کو، نبی کے فعل کو، نبی کے پریکٹیکل کو ہم چھوڑتے ہیں اور اپنے مشائخ، اپنے علماء کرام کی بات کو مانتے ہیں۔ میرا مولوی مجھے کہتا ہے کہ گردن کا مسح کرے گا تو تجھے ثواب زیادہ ہوگا، نبی کہتے ہیں کہ گردن کا مسح نہ میں نے کیا نہ صحابہ کرام کو دکھلایا، مجھے بتلاؤ کہ دین دینے والے نبی مکرم ہیں یا ہمارا مولوی ہے؟ جب دین مجھے نبی نے دیا ہے تو پھر دین میں، میری عبادت میں حکم بھی کس کا چلے گا؟ نبی کا چلے گا۔ مولوی کا حکم نہ قابل قبول ہے، وہ رد کیے جانے کے قابل ہے، اور نبی کا عمل وہ میرے لیے حجت ہے، وہی میرے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ فرامین آپ کو صرف اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم لوگ بھی نبی کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں۔ خدا را اپنی محبت کو پرکھیے، اپنی محبت کا احتساب کیجئے کہ ہم نبی کے ساتھ کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے معیار کیا دیا، پیمانہ کیا دیا؟
ترازو کیا دیا؟ فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی، اور اگر میری عبادات میرے معاملات نبی کی پیروی کی طرح ہوں گے، میرے عمل نبی کے عمل کے ساتھ مطابقت والے ہوں گے، تو پھر میری محبت قابل قبول ہے، اور پھر میری محبت وہ ایمان بنے گی، ورنہ میری محبت بھی قابل قبول نہیں اور میرا ایمان بھی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر آنے کا، یہاں پر بیان کرنے کا، سننے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، ہم اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ اور یہ حقوق بیان کرنے کا سب سے بڑا مقصد اور پرپس ہی یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لیں، ان کے عمل کے مطابق کر لیں، پھر ہم دنیا میں کامیاب ہیں اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔